جنگ احد میں کتنے لوگ بھاگ گئے تھے؟ اس جنگ میں مسلمان کتنے حصوں میں بٹ گئے تھے؟ کل کا اور آج کے دشمن لوگوں میں کیسے زہر پھیلاتا ہے؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں اختلاف اور فتنے سے سخت منع کرتا ہے اور ہم کو اتحاد کا درس دیتا ہے۔ آئیے زندگی میں اس پر عمل کرتے ہوئے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 سے 157 تک۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 155 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک جس دن جنگ احد میں دو لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اس دن تم میں سے جو لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ شیطان نے ان کے بعض ناپسندیدہ کردار کی وجہ سے ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس کے نکات کو بھی۔ یہ آیت جنگ احد میں مسلمانوں کے فرار کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ اس جنگ میں 13 آدمیوں کے سوا باقی سارے کے سارے راہ فرار اختیار کر گئے۔ ان 13 افراد میں سے 5 مہاجر اور 8 انصار تھے، لیکن سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان 13 آدمیوں کے ناموں میں اختلاف ہے۔ جنگ احد میں ان جنگی حالات میں مسلمانوں کے 4 حصے ہو گئے تھے۔ نمبر 1 شہداء، نمبر 2 صابرین یعنی میدان جنگ میں باقی رہنے والے افراد، نمبر 3 فرار کر جانے والے لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، نمبر 4 منافقین۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1 جنگ سے فرار کی ایک وجہ گناہ ہے۔ نمبر 2 گناہ کی وجہ سے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 3 خطا کار کو ہمیشہ کے لیے دھتکارنا نہیں چاہیے اور نہ ہی سزا دینے میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے، بس تم بھی انہیں ملامت نہ کرو۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 کی تلاوت اور اس کے ترجمے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایماندارو، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جو کافر ہو گئے اور ان کے جو بھائی سفر کو نکلے یا جہاد کرنے گئے ہیں ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تم بلکہ شوق کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری شجاعت اور شہادت طلبی کو ان کے دلوں میں باعث حسرت بنا دے۔ خدا ہی جلاتا اور مارتا ہے اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو۔ نمبر 1 جنگ ختم ہو جانے کے بعد دشمن سست کر دینے والا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اگر مجاہدین ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ نمبر 2 دشمن دلسوزی، افسوس اور حسرت کی آڑ میں
زہریلی باتیں پھیلاتا ہے۔ نمبر 3، جس کی زندگی کا مقصد صرف مادی زندگی ہوتا ہے وہ موت اور شہادت کو ایک خسارہ تصور کرتا ہے۔ نمبر 4، منافق کافر ہیں کیونکہ ایسی بات کرنے والے منافق تھے، لیکن قرآن مجید نے انہیں کالذین کفروا کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ نمبر 5، موت اور حیات خدا کی تقدیر کے تابع ہیں، جنگ اور سفر سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 6، الہی تقدیر پر ایمان کی مضبوطی زندگی کے مختلف میدانوں اور جہاد میں ثابت قدمی کا سبب ہے، خوف اور وحشت سے دوری کا باعث ہے۔ نمبر 7، خداوند عالم دیکھ اور سن رہا ہے، لہٰذا اپنے اعمال، افکار اور احوال کا خاص خیال رکھا کرو۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 کی تلاوت اور اس کے ترجمے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ بالفرض اگر تم راہ خدا میں مارے گئے یا مر گئے تو نقصان میں نہیں رہے، کیونکہ خداوند عالم کی مغفرت اور رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم اپنی زندگی میں جمع کرتے ہو۔ گزشتہ آیات کی طرح اس آیت میں بھی خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ پچھلی آیت میں منافقین کی طرف سے مسلمانوں کو سست کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے نکات کا جواب اس آیت میں اللہ ان دو نقطوں سے دے رہا ہے۔ الف، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میدان جنگ میں جانا لمبی عمر کو کم نہیں کرتا۔ بے، جو کوئی راہ خدا میں قدم اٹھائے اگر وہ مارا جائے یا شہید ہو جائے تو وہ کامیاب ہے، کیونکہ اس نے اپنی عمر دے کر رحمت اور مغفرت حاصل کر لی ہے، لہٰذا وہ کچھ ہارا نہیں ہے۔ جو لوگ میدان جنگ میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے دوران سفر یا علم حاصل کرتے ہوئے یا حج و زیارات کے سفر کے دوران تبلیغ اور واعظ و نصیحت کرتے ہوئے یا کسی بھی نیک مقصد کے تحت کوئی کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں تو وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت میں شامل ہوں گے۔ خداوند وحدہ اللہ شریک نے اس آیت میں بھی اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں اس خاص پیغامات کو۔ نمبر 1، الہی نقطۂ نگاہ سے خدا کی راہ میں موت اور شہادت تمام دنیا اور اس میں جمع کی ہوئی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نمبر 2، سب سے اہم بات خدا کی راہ میں ہونا ہے، خواہ اس راہ میں شہادت نصیب ہو یا موت آ جائے۔ نمبر 3، پہلے اپنی بخشش کا سامان کرو، پھر رحمت الہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ لمغفرتن کا کلمہ رحمتن سے پہلے آیا ہے۔ نمبر 4، مغفرت اور رحمت کا نتیجہ ابدی ہے، لیکن مال و دولت ایک وقتی اور عارضی چیز ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ تفسیروں کے مطابق جنگ احد میں 13 لوگوں کے علاوہ سبھی لوگ بھاگ گئے تھے اور اس جنگ میں مسلمان 4 حصوں میں بڑھ گئے تھے: صابرین، شہداء، بھگوڑے اور منافقین۔ قرآن کریم ہم کو بتاتا ہے کہ دشمن دلسوزی، افسوس اور حسرت کی آڑ میں ذہنوں میں زہر گھول دیتا ہے، پھر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔